أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی دوسری آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں پر تم 100 کوڑے برساؤ، اور جب ان پر سزا دی جائے تو تم اگر اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے دل میں ان کے لیے کچھ بھی ترس نہیں آنی چاہیے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس زانی عورت اور زانی مرد کو جب سزا دی جائے تو ان میں اس وقت مؤمنوں کی ایک جماعت حاضر رہے. محترم حاضرین، جرم کی تاریخ بہت پرانی ہے. ہر قوم میں جرم کا وجود پایا جاتا تھا، اور جرم ہر انسان کے پاس، ہر سلیم الفطرت انسان جرم کو ناپسند کیا کرتا تھا. تو اس طرح جرم ہر قوم میں، ہر دور میں، ہر بستی میں پایا جاتا تھا. لیکن جس ملک میں، جس ماحول میں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، وہاں جرم کی تعداد بہت زیادہ ہے. آئے دن نئے نئے جرم وجود میں آ رہے ہیں، اور جرم میں مبتلا
ہر انسان ہو رہا ہے. پڑھا لکھا انسان بھی مجرم ہے, جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی جرم کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے. اور جرم کی نئی نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں. ایک زمانہ تھا جہاں ظلم یا جرم جسے کہتے تھے اس کی مختلف خاص صورتیں تھیں, لیکن آج دنیا میں جرم کی صورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آئے دن اخبارات پڑھ کر دیکھیں, نیوز پیپر میں مختلف قسم کے جرم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں بستی میں یہ جرم ہوا, فلاں بستی میں ایسا جرم ہوا, مجرم یہ ہے, مجرم تعلیم یافتہ ہے, فلاں فلاں باتیں آتی رہتی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جرم کے مبتلا مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں, سب لوگ جرم کے شکار نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان جرم میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ قانون جرموں کو ختم کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ اس پر ہم غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں دیا تھا, اس دین کا ایک اہم مقصد دنیا سے جرم کو ختم کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, کہ لوگوں زمین میں جب اصلاح ہو جائے تو تم زمین میں فساد نہ مچاؤ, زمین میں جرم کی وجہ سے فساد تم نہ مچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ بات بتائے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرم کی وعید, یہ سخت سے سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی, إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ. لوگوں یاد رکھو, جو کوئی جرم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا, کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا اور وہ مجرم ہوگا, فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرم کی سخت سے سخت وعید سنائی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آئے دن جرم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہر وقت, ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں کچھ نہ کچھ جرم ہوتا ہی نظر آتا ہے. کہیں زنا تو کہیں قتل, کہیں زیادتی, کہیں ظلم و زیادتی, کہیں قتل کرنا, کہیں خودکشی, زیادتی, اس طرح کی بے شمار جرم دنیا میں پائے جاتے ہیں. ہر منٹ, ہر وقت جرم وجود میں آتے جا رہے ہیں. اور قانون بنانے والے قانون بناتے جاتے ہیں, سزائیں دی جاتی ہیں, اس کے باوجود جرم کا یہ سلسلہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا ہے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسلام آنے کے بعد, اسلام جس ملک میں آیا تھا, جس جگہ پر آیا تھا, جن لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے, وہ ملک بھی, وہ بستی بھی برائیوں سے پاک نہیں تھی. مکے میں, عرب میں مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی, شرک کی صورت میں, قتل کی صورت میں, ظلم کی صورت میں, اور شراب نوشی کی صورت میں, زنا کی صورت میں, ہر طرح کی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں. لیکن اسلام آنے کے بعد چند ہی سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کی تعلیمات نے ان سارے جرموں پر کیسے گرفت کیا اور اس ملک میں جرم کے نام و نشان مٹا دیے گئے, کیسے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. محترم حضرات, آج دنیا میں جرم کا وجود ہے اور مجرموں کو پکڑا جاتا ہے اور کہیں کہیں مجرموں کو سزا بھی دی جاتی ہے. اسلامی قانون اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان جو بنایا ہے قانون کو سب کچھ سمجھتا ہے, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم مجرم کو سزا دے دیں گے تو اس کے بعد جرم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اگر مجرم کو پکڑیں گے اور مجرم کو سزا دے دیں گے تو سزا مجرم کے لیے آئندہ جرم کرنے کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے. یہ انسان یہ تصور کرتا ہے. حالانکہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کا ایک اہم طریقہ,
قرآن مجید کا ایک اہم اسلوب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جرموں سے روکنے کے لیے سب سے اہم وسیلہ، سب سے اہم اسلوب یہ اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان کے تقاضے کے ساتھ رکنے کا حکم دیا، کہ لوگوں کو کہا کہ ایمان والو، ایمان کا تقاضا ہے کہ تم برائیوں سے رک جاؤ۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں سے روکنے کے لیے، جرم کے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا سہارا لیا، ایمان کا تقاضا بتایا کہ لوگوں تم برائیوں سے، جرم سے، غلطیوں سے، گناہوں سے دور رہو۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم سزا دے دیں گے تو جرم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لوگ برائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ تربیت اہم چیز ہے، انسان کی تربیت اہم چیز ہے برائیوں سے رکنے کے لیے۔ اگر انسان کی تربیت صحیح طور پر ہو جائے تو انسان برائیوں سے رک سکتا ہے۔ اگر انسان کے اخلاق صحیح ہوں تو انسان برائیوں سے رک سکتا ہے۔ اگر ہم سزا کو سب کچھ سمجھیں تو سزا انسانوں کو روک نہیں سکتی، برائیوں سے، گناہوں سے سزائیں روک نہیں سکتی۔ آج کسی کو سزا دی جائے گی، کل دوسرا آدمی گناہ کرے گا، اسے سزا دی جائے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے اہم اسلوب جو اختیار کیا کہ جہاں جہاں بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا، وہاں پر لوگوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا کہ ایمان والو تم فلاں برائی سے رک جاؤ۔ اب دیکھیے کہ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے کو اللہ سے جنگ کے مترادف قرار دیا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ ایمان والو تم سود نہ کھاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو تم ایک دوسرے کے مال کو باطل اور غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہاں پر دیکھیے سود سے روکنے کے لیے، دوسروں کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا سہارا لیا۔ اے ایمان والو تم اس طرح نہ کرو۔ اور شراب نوشی بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو یاد رکھو شراب، جوا، بت پرستی اور بدفعلی لینا شیطانی کام ہے، اور یہ بہت ہی برا کام ہے، نجس چیزیں ہیں، ان تمام باتوں سے تم رک جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بڑے بڑے گناہوں سے روکنے کے لیے ایمان کا سہارا لیا اور کہا کہ ایمان والو تم ان برائیوں سے رک جاؤ۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کیے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں، کہ اللہ کے خاص بندوں کی صفات کیا ہوتی ہے، کہ اللہ کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو اکڑ کر چلتے نہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چند آیتوں کے بعد فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے خاص بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ شرک سے دور رہتے ہیں، شرک کے ہر قسم سے دور رہتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور اسی طرح وہ لوگ اللہ کے خاص بندے کسی کو ناحق انسان کو قتل نہیں کرتے، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ وہ ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفت، اپنے خاص بندوں کی علامت، اپنے خاص بندوں کی نشانی یہ بتائی کہ وہ نہ شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں۔ جب انسان یہ سنتا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کی علامت یہ ہے تو ان ساری برائیوں سے رکنے کے لیے خود اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों को रोकने के लिए, बुराइयों से रुकने के लिए ईमान का सहारा लिया कि ईमान वालों, ईमान का तकाजा है, ईमान का तकाजा है कि तुम इन बुराइयों से रुक जाओ। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, ला यज़नी ज़ानी हिन यज़नी व हुवा मुमिन, कि कोई मुमिन जब वो जिना करता है तो मुमिन नहीं हो सकता। जिसका ईमान कामिल हो, जिसका ईमान मजबूत हो, ऐसा इंसान कभी जिना में नहीं पड़ सकता। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वला यस्रिकु सारिकु हिन यस्रिकु व हुवा मुमिन, और चोरी करने वाला चोरी करते वक्त मुमिन नहीं हो सकता। कामिल मुमिन होने की अलामत यह है कि कामिल अल्लाह का बंदा होने की अलामत यह है कि वो जिना से दूर रहेगा, चोरी से दूर रहेगा। इस तरह अल्लाह के रसूल ने ये अलामतें बताई कि ईमान का तकाजा है कि वो हर तरह की बुराइयों से, अखलाकी बुराइयों से, गुनाहों से दूर रहेंगे। हमारे इस्लामी शरीयत में और आम कानून में फर्क यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों से रुकने के लिए ईमान का सहारा लिया, और अल्लाह के रसूल ने इसके जरिए बतलाया कि बुराइयों से रुकने के लिए, गुनाहों से रुकने के लिए इंसान की तरबियत असल चीज है, इंसान के अखलाक को सुधारना असल चीज है, सजाएं बाद में आने वाली चीज है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का हवाला देकर लोगों को बुराइयों से रोका करते थे। अब देखिए कि दुनिया में जराइम होते हैं, जुर्मों का सिलसिला चल रहा है और मुजरिमीन को पकड़ा जा रहा है, मुजरिमों को सजाएं दी जा रही है, उसके बावजूद जुर्म का सिलसिला खत्म नहीं होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और खिलाफत राशिदा में बुराइयों का सिलसिला कैसे कम हो गया? बुराइयां कम हो गई थी, गोया कि वो बुराइयों का वजूद ही नहीं था। हमारे और इस्लामी तरीके में फर्क यह है कि इस्लाम बुराइयों को रोकने के लिए 3 अहम तरीके को इख्तियार किया हुआ है। इस्लाम बुराई को रोकने के लिए कई तरीके इख्तियार किए हैं, उनमें से 3 अहम तरीकों का जिक्र मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं कि इस्लाम बुराइयों को रोकने के लिए सबसे अहम जरिया ये इख्तियार किया कि इस्लाम ने हर बुराई के बदले सख्त से सख्त सजाएं मुकर्रर की। सजा इस कदर सख्त रखी कि इस्लाम ने कि सजाएं सुनकर ही इंसान उन सजाओं का तस्वुर भी दिलो दिमाग में नहीं ला सकता, कि सजाएं इस कदर सख्त इस्लाम ने रखी कि अगर कोई इंसान किसी के दिल में गुनाह का तस्वुर आए तो सजा को सोचकर वो गुनाह करना, क्या गुनाह का ख्याल भी इंसान अपने दिलो दिमाग में नहीं ला सकता। तो देखिए इस्लाम की एक अहम सजा किसास है। किसास किसे कहते हैं? बराबर का बदला। अगर किसी ने किसी की जान ली तो जान के बदले जान, किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो आंख के बदले आंख, हाथ किसी का काट दिया तो हाथ के बदले हाथ, किसी ने पैर पर जुल्म किया तो पैर के बदले पैर, किसी ने कान पर जुल्म किया तो कान के बदले कान, नाक पर किसी ने ज्यादती की तो नाक के बदले नाक। यहां तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया दांत भी अगर किसी ने फोड़ दिए तो दांत के बदले दांत। अल्लाह तबारक व तआला ने यह कानून जारी किया। वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्सी वल ऐन बिल ऐनी वल उज़ुन बिल उज़ुनी वस्सिन्न बिस्सिन्नि वल जुरूह क़िसास। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन लोगों पर यह फर्ज कर दिया कि अगर किसी ने किसी जान को कत्ल किया तो उसके बदले उसके जान लिया जाएगा, उसकी जान खत्म की जाएगी, उसको कत्ल किया जाएगा। अगर किसी ने आंख फोड़ दी तो उसकी आंख भी उसके क़िसास में खत्म की जाएगी। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सारे तफसीलात कुरान मजीद में बता दिए। अगर कोई इंसान किसी पर ज्यादती करना चाहे, किसी को कत्ल करना चाहे, जब उसके सामने इस्लाम का यह कानून, इस्लाम की सजा उसके सामने हो कि अगर मैं किसी को कत्ल करूंगा तो कल के दिन मैं भी उसके बदले में कत्ल किया जाऊंगा, तो क्या कोई इंसान गुनाह की तरफ, इस बुराई की तरफ बढ़ सकता है? हरगिज बढ़ नहीं सकता। सजाओं में जब कमी आती है, सजाओं में जब नरमी आती है तो इंसान गुनाहों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जुर्म की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस्लाम सजाएं इस कदर सख्त रखा है कि इंसान गुनाहों का तस्वुर भी नहीं कर सकता। अब देखिए कि चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरतों दोनों के हाथ तुम काट दो। जो उन्होंने जो बुराई की,
اس برائی کا بدلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ چوری کرنے والا جب چوری کا ارادہ کرے گا تو اس کے سامنے یہ سزا آئے گی کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر میں چوری کروں گا. تو کیا کوئی انسان چوری کر سکتا ہے؟ ہرگز چوری نہیں کر سکتا. اور یہ زنا، آج دنیا میں زنا کے واقعات بہت زیادہ واقع ہو رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اس میں ملوث نظر آتا ہے، پڑھا لکھا بھی. اور افسوس، اس قدر افسوس اس میں بھی ہے کہ اس میں جن پر ظلم ہوتا ہے وہ نابالغ بچیاں بھی ہوتی ہیں. کس قدر انسان آج درندوں کی مانند ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زنا کر کے قتل کر دیتے ہیں. جرم کا سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اسلام کی سزا سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد، دونوں کو تم 100 کوڑے برساؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام. اگر کوئی انسان شادی شدہ نہیں ہے، شادی سے پہلے اگر وہ زنا کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے 100 کوڑے برسانے کا حکم دیا اور 1 سال اس بستی سے دور رکھنے کا حکم دیا. اس بستی کے اندر 1 سال تک وہ داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں فرمائی. اگر کوئی انسان شادی شدہ انسان زنا کرتا ہے تو اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے، یعنی پتھروں سے مار کر اسے ختم کر دیا جائے. اور یہ آیت قرآن مجید میں تھی اور اس آیت کی تلاوت کی جاتی تھی، لیکن اس آیت کی تلاوت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. لیکن اس کا حکم آج بھی باقی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اسے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، جسے ہم رجم کہتے ہیں، سنگسار کر دینا. کہ اگر کوئی انسان اسلام کی سزا کو سنے تو کیا اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں زنا کی طرف وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہرگز آگے نہیں بڑھے گا. تو اسلام نے اس قدر خطرناک اور سخت سزائیں رکھی کہ انسان برائی کا خیال تک بھی نہیں کر سکتا. اور دیکھیے چوری کے تعلق سے اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے سے منع فرمایا. اگر کوئی انسان شراب پی لیتا تو اسے سارے لوگوں کے سامنے 40 کوڑے برسائے جاتے تھے. 40 کوڑے برسائے، گویا کہ 40 کوڑے برسا کر لوگوں کے سامنے بتلایا جاتا کہ جو کوئی شراب پیے گا اس کا انجام یہی ہوگا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یا زمین میں فساد مچاتے ہیں. زمین میں فساد مچانا کیا ہے؟ قتل کرنا یا شراب پینا، جو بھی برائی ہے، جس قدر برائی زیادہ ہوگی اس کو فساد کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان اللہ سے جنگ کرے گا یا فساد مچائے گا اسے قتل کر دو. یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل نہ کرو یا تو اسے سولی پر لٹکا دو. اگر تم سولی پر لٹکا نہیں سکتے ہو تو اس کی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے 1 ہاتھ اور 1 پیر دونوں مخالف سمت میں، رائٹ ہینڈ اگر کاٹتے ہیں تو لیفٹ پیر کو کاٹ دو، اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس بندے کو اس بستی سے نکال باہر کرو. تو اس طرح فساد مچانے والے، گناہ کا جو بھی ارتکاب کرتے ہیں، بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کا حکم دیا، سولی پر لٹکانے کا حکم دیا، اس کے پیر اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا یا اسے بستی سے باہر کرنے کا حکم دیا. تو غور کیجئے اسلام اس قدر سخت سزائیں کیوں دیتا ہے؟ کہ اسلام چاہتا ہے کہ سزائیں بالکل کم ہو جائیں، بالکل سزا یعنی جرم دنیا سے بالکل مٹ جائیں. اسلام یہ چاہتا ہے. اسلام کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسلام سزائیں بہت سخت رکھا ہے. اس وجہ سے دنیا میں سزاؤں کا وجود بہت کم تھا خلافت راشدہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسلام سزائیں جو بھی دیتا ہے ان سزاؤں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو عبرت دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ جب تم زانی عورت اور زانی مرد کو تم سزا دو تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان کے سامنے رکھو. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے
चोर के हाथ काटने का हुक्म दिया। जब मुआशरे में कोई चोर फिर रहा होगा, उसके हाथ कटे हों, तो लोग देखकर इबरत हासिल करेंगे कि अगर कोई इंसान चोरी करेगा तो उसका भी अंजाम यही होगा। ये इस्लाम का दूसरा तरीका यह है कि इस्लाम सजाओं के जरिए दूसरों को इबरत दिलाना चाहते हैं, दूसरों को देना चाहता है, दूसरों को इस्लाम का पैगाम यह है कि अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। तीसरा तरीका यह है कि इस्लाम जहां बुराइयों से रोकता है, जुर्म से रोकता है, वही इस्लाम असबाब से भी रोक देता है कि बुराई में जाने के असबाब क्या हो सकते हैं, इंसान बुराई में क्यों पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन असबाब से रोक दिया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने, जिना तो हराम है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम जिना ना करो, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा वला तक़रबुज़ जिना, कि लोगों तुम जिना के करीब भी ना भटको, जिना के करीब भी ना जाओ, जिना के करीब भी ना जाओ। क्या माने क्या है कि जिना पर उभारने वाली जितने भी चीजें हैं उन तमाम चीजों से तुम रुक जाओ। निगाहें देखने की वजह से, अजनबी औरतों को देखने की वजह से इंसान के दिल में बहुत सारे गलत ख्यालात आते हैं, ये ख्यालात उसे जिना की तरफ उभारते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंखें जिना करती हैं। आंखों की जिना क्या है? अजनबी औरतों को देखना। कान जिना करते हैं, कानों की जिना क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया गलत चीजों को सुनना, ऐसी चीजों को सुनना जो जिना पर उभारने वाले हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पैर भी जिना करता है। पैरों का जिना क्या है कि जिना की तरफ आगे बढ़ना, जिना के लिए कोशिश करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीजों से रोक दिया ताकि इंसान जिना से करीब भी ना भटके। और इस्लाम ने देखिए असबाब को कैसे खत्म किए। जैसे ही नौजवान, जैसे ही इंसान जवानी की उम्र को पहुंच जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या माशर शबाब, जो ए लोगो, ए नौजवान लोगो, तुम में से जिसके पास भी ताकत हो तो फौरन शादी कर लिया करो। और चोरी का अहम सबब गुर्बत है, इफलास है। इस्लाम ने कहा कि लोगों तुम कमाई करो, खुद मेहनत करके कमाओ। अगर कोई कमाई नहीं कर सकता है, आजिज है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ज़कात में से लेने का हक दिया। तो इस तरह इस्लाम ने सजाएं सख्त रखी और सजाओं के जरिए दूसरों को पैगाम दिया कि लोगों इससे इबरत हासिल करो। और इसी तरह इस्लाम ने बुराइयों के जो असबाब थे, वसाइल थे, उन तमाम वसाइल को इस्लाम ने खत्म कर दिया ताकि दुनिया से जुर्म का सिलसिला खत्म हो जाए, दुनिया में जुर्म नाम की कोई चीज ना हो। अगर कोई इंसान इस्लाम की इन तालीमात पर अमल करने लगे, अगर किसी मुल्क में इन तालीमात पर अमल किया जाए तो वहां जुर्म खत्म हो सकता है। जुर्मों का जो सिलसिला जो चल पड़ा है उसमें कमी आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला के कानून में, इस्लाम के कानून में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून में ये ताकत है, ये कुव्वत है कि वो जराइम को रोक सकते हैं। इंसान के बनाए हुए कानून में बहुत ज्यादा खलल है, इंसान के बनाए हुए कानून में बहुत ज्यादा कमी है। इसी वजह से आज दुनिया में बेशुमार सजाएं दी जाती हैं, उसके बावजूद गुनाहों का सिलसिला खत्म नहीं होता है। इसी वजह से हमें चाहिए कि जहां तक हो सके हमें दुनिया में इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करे। अगर कोई इंसान अपने मुआशरे में, अपने सोसाइटी में जहां रहते हैं वहां के लोगों को इस्लाम की तालीमात पहुंचाएं, इस्लाम की तालीमात सजाओं के ताल्लुक से, जुर्म के ताल्लुक से, बुराइयों के ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है, अगर उन तक बातें पहुंचाएंगे तो इस्लाम की तालीमात उन तक भी पहुंचेगी। मैंने एक वीडियो देखा है, इस बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि एक आदमी सर्वे करते हुए लोगों से पूछ रहा है कि जो जराइम दुनिया में बार बार आ रहे हैं उनको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उनमें से अक्सर लोग कहते हैं कि जो सऊदी अरब में जो कानून है उस कानून को जारी करना चाहिए। वो सऊदी अरब कह रहे थे, हालांकि वो ये कहना चाहते थे कि इस्लाम का जो कानून है वो कानून अगर हम जारी करेंगे तो दुनिया में सजाएं, जुर्म खत्म हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में इन मामलात में इस्लाम की जो सजाएं वो दी जाती हैं। तो इस वजह से सऊदी अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां इस तरह के जिना, कत्ल गारतगिरी, इफ़्फ़त रेज़ी, इस तरह की बुराइयां बहुत कम होती हैं, होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं, क्योंकि वहां इस्लामी कानून नाफिज किया जाता है। अगर कोई जिना करता है तो जिना की जो सजा इस्लाम ने रखी वो सजा दी जाती है। इस वजह से सऊदी अरब में बहुत कम
یہ برائیاں وجود میں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب کا جو قانون ہے وہ قانون اگر جاری کر دیا جائے تو دنیا میں برائیوں کا، جرم کا، زنا کا، قتل و غارت گری کا اور ظلم و تشدد کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے. تو گویا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی قانون آنا چاہیے، اسلامی قانون میں وہ قوت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.